براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور رہنما ایم کیو ایم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زیادہ دل برداشتہ تھی، مایوس تھی، دکھی تھی، تو اس پہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں بہت سارے اقدامات کے اوپر اتفاق کیا گیا۔ بہت سارے ایسے پہلو اور ایسپیکٹس جو ہے وہ ان کو بروئے کار لانے سے متعلق فیصلہ ہوا کہ یہ جو ایک نہ صرف ہمارے یعنی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے بلکہ یہ پاکستان کی بدنامی ہے۔ جو لاپتہ یا کسی کو گم شدہ بنا دینا، کسی کو لاپتہ بنا دینا جو ہے یہ اس کی بازیابی جو ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کا بنیادی فلسفہ جو ہے وہ اسی بات سے جو ہے وہ عبارت ہے، اور جو ریاست ایسا نہیں کر سکتی وہ ریاست جو ہے وہ اپنے بنیادی فرض سے جو ہے وہ غافل ہے۔ تو وہاں پہ اس دن ان اقدامات کے اوپر اتفاق رائے ہوا، اور ساتھ یہ بھی طے پایا کہ میں اور یا صادق صاحب جو ہے وہ یہاں پہ حاضر ہوں گے۔ یہاں پہ نہ صرف ایم کیو ایم کی قیادت سے جو ہے وہ اظہار تعزیت، دکھ اور افسوس کا اظہار کریں گے، بلکہ وہ مسنگ پرسنز جو ابھی بایاب نہیں ہوئے ان کے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی ملیں گے، ان کی بات سنیں گے۔ ان کا دکھ جو ہے وہ بانٹا تو نہیں جا سکتا، یہ ایک ایسا کرب ہے، یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ یہ موت سے بھی زیادہ جو ہے وہ کربناک ہے، اور ایسی فیملیز جن کے پیارے ان سے جدا اس طرح سے ہوتے ہیں کہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ہر پل جو ہے ہر پل ان کے لیے جو ہے وہ ایک قیامت ہے۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا اور ان فیملیز کا، کیونکہ انہوں نے اپنے دکھ کا، اپنے کرب کا اظہار تو کیا، لیکن ہمیں مہمان ہوتے ہوئے ہمارا لحاظ رکھا۔ انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا دکھ، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا، اور ہم نے حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے ان فیملیز کو یقین دلایا ہے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کی دنیا میں بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور بہت ساری ایسی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہیں۔ تو میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے ان کے دکھ کا، ان کے کرب کا جو ہے وہ ہمیں احساس ہے، تو انہوں نے ہماری بات سنی ہے، ہمیں آج یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہونے اور ان فیملیز سے ملنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے۔ میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں آپ کی وساست سے ان فیملیز کو کہ ہم ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے لواحقین جو ہیں انہوں نے 50 دن سے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے اپنی نیت، اپنی کوشش کی اور اپنی کمٹمنٹ کی ان کو یقین دہانی کروائی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کیا۔ تو یہ ایک پورا ایشو جو ہے یہ پورے یعنی صرف کراچی کا نہیں، پورے ملک میں اس قسم کے مسائل جو ہے وہ ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، ہم پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ تشدد، ٹارچر اور گمشدگی یہ جو ہے یہ جو احترام آدمیت ہے یہ اس کے خلاف ہے، یہ اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف اے مین ہے، اور ڈگنیٹی آف اے مین جو ہے یہ گرنٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں۔ جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن کر رہے ہیں۔
وہ آئین پاکستان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر ہم پوری طرح سے کلیئر ہیں. ہمیں کوئی اس میں جو ہے وہ ابہام نہیں ہے اور ہم اس کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بروئے کار لائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے جن کا یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے وہ اپنا اعتماد ہمارے اوپر رکھیں گے، کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے وہ ہماری طاقت میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا اور ہم اس بارے میں بہتر پیش رفت جو ہے وہ کر سکیں گے. بہت شکریہ. جی خالد صاحب بات کر لیں، اس کے بعد میں پھر آپ کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. آج ہم شکر گزار ہیں دونوں معزز وفاقی وزراء کے اور وزیر اعظم پاکستان کے کہ جنہوں نے ہماری اس درخواست پر، اس اپیل پر کہ آئیں اور اپنے آنکھوں سے اس دکھ کو، اس درد کی آگہی حاصل کریں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم ایک ایسی بدنصیب ریاست میں رہتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا جرم نہیں بننا اب ثابت ہوتا. ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں جنہوں نے لاپتہ کیا ہے ہم ان کو سزا دلوانا نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے اپنے گھروں تک واپس ہو. اس میں کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ، لیکن خدا کے لیے پاکستان میں اس سلسلے کو بند کیا جائے اس سے پہلے کہ خدا کا انصاف خود اتر جائے. ایسا کسی بھی مہذب معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے جس کو ہم نے رواج دے رکھا ہے. پورے پاکستان کے تمام ہی خطوں سے یہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 97-98 میں بھی ہمارے 27 بے گناہ نوجوان، بے گناہ اس لیے کہوں گا کہ آپ کیونکہ ان پہ جرم ثابت نہیں کرتے تو مار دیے جاتے ہیں، لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، ورنہ آپ کورٹ آف لا میں لائیں ان کو. تو آپ نے لاپتہ کیے تھے اور پھر ہمیں کان میں بتا دیا گیا کہ یہ اب دنیا میں نہیں ہے. ہم اس غم سے اپنی ان ماؤں کو جن سے کہ آپ نے آج ملاقات کی ہے اس کا شکار نہیں کرنا چاہتے. اپیل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے رویے سے، طریقے سے سب کو اچھا اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہے. ہمارے احتجاج کو دہشت گردی، ہمارے اعتراض کو غداری کہنے کا سلسلہ بھی بند کیا جائے اور سزا اتنی ہی دی جائے جتنا کہ ہم سزاوار ہیں، جتنا ہم نے جرم کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آج آنا یہ گزشتہ کئی سال سے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس طرح بے سود ثابت نہ ہو. آپ نے آج یہ درد آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ درد شجر بنے گا انشاءاللہ، اس کے سائے میں وہ لوگوں کو بھی پناہ ملے گی. اچھا رانا صاحب سوال یہ ہے کہ یہ آج جو ہے کہیں آپ متحدہ قومی موومنٹ کی ناراضگیاں ختم کرنے جو آپ یہاں پہ آج پہنچے ہیں کوئی فیس سیونگ تو دینے نہیں آئے، کیونکہ جو ایم کیو ایم ہے اس کا ماضی جس حکومتی جماعت کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا اس میں یہ پوائنٹ ہمیشہ شامل رہا ہے اور ابھی بھی 98 کارکنان ان کے گم ہیں اور کارکنان واپس نہیں ملتے، ان کی لاشیں ملتی ہیں. تو یہ ریاست کیا کر رہی ہے اس حوالے سے آپ روک تھام کیسے کریں گے؟ دوسرا ایک سوال اس کے ساتھ ہے کہ طالبان کے ساتھ بھی آپ کے مذاکرات جو ہے وہ جاری تھے، اب سوات میں اطلاعات ہیں کہ دوبارہ طالبان آ رہے ہیں، تو آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی فیس سیونگ والی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسا دکھ ہے، یہ ایک ایسا کرب ہے کہ جو ایم کیو ایم کے بھی ہے اور باقی سب کا بھی ہے. بطور ایک قوم کے جو ہے یہ بات ہمارے لیے نہ صرف ریاست کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی بجائے انہیں گمشدہ جو ہے وہ بنا دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ پیاروں کو جو ہے وہ ملے. تو یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی فیس سیونگ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا جو ہے، یہ پوری قوم کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم پورے خلوص نیت سے جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی جو ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور اس معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک مؤثر اور مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوگی.
जहां तक आपने बात की है कि सवात में दोबारा से जो है वो दहशतगर्द आ रहे हैं, जी इसमें जी जहां तक आपने ये बात की है कि सवात में कोई दोबारा दहशतगर्द आना शुरू हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अफवाह है या अफवाहें जो है वो बनाई जा रही हैं। हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और आप रोज़ इस किस्म की खबरें आप तक पहुंचती हैं कि किस तरह से हमारे जो अदारे हैं वो इस बारे में ऑपरेशन भी कर रहे हैं और वो दहशतगर्द जो इस मुल्क का अमन तबाह करना चाहते हैं उनको जो है वो जहन्नम वासल भी कर रहे हैं। तो इसमें कोई जो है वो ऐसी जो है वो बात नहीं है कि हम इस किस्म की एप्रीहेंशंस को जो है वो जगह दें कि जी फलां जगह पे आ रहे हैं, फलां जगह पे आ रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान का दिफा करने के ऊपर पूरी तरह से जो है वो कामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा किया जाएगा बल्कि उसकी सरहदों की और इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको पूरी तरह से जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। मेरा आपसे बरेलवी एक सवाल करना चाहता है। जी जी। एक तो ये कि आप MKM के मेहमान हैं, जी, इसलिए हमें इल्म है कि अपने जो हमारे मेहमान आते हैं मैं भी उस तरह मेजबानी में ऐसा सवाल ना करूँ कि जिसमें तलखी या तुर्की आए, बहुत शुक्रिया और दुख से। और आप खुद भी मुझे इल्म है कि ज़ियाउल-हक के दौर में जब अगवा हुए थे, जब निकले गए थे तो आपके घर पे क्या हुई। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं भैया साहब जो 2013 और 16 के बताए जाते हैं, यानी जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो उस दौर में भी लोगों को अगवा किया गया, ये PTSD दौर में भी हुआ। तो इसलिए तशवीश की बात है कि आप एक माशाल्लाह जब हुकूमत में होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, आपको इदारों एजेंसियों का इल्म है और करीब से इल्म है राना साहब, इसलिए हम आपसे ज़्यादा तवक्को ये लोग कर रहे हैं कि आप उन लोगों को जो 102 फीसद लापता गुमशुदा उनको ज़रूर बाजियाब कराएंगे। इवन वो लोग कहते हैं कि जब अगर वो चले गए इस दुनिया से हमें बता दें कि वो कहाँ तक। देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने बात की है उसका आपको भी इल्म है और हमें भी इल्म है। हुकूमतों की इस बारे में रिट किस हद तक रही है, किस हद तक है और उसकी जो है वो दीगर उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि जिससे हमारी ये कोशिश जो है ये जो है वो हम अपने मकसद से दूर हों। मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए या रेड अलर्ट जो है वो हासिल करने के लिए कोई ऐसी बात करूं कि जिससे हम अपने मकसद से दूर हों और एक जो है वो वक्ती तौर पे जो है ना वो बड़ी बात हो जाएगी, जी ये बात होगी, ये बात होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मामले का जहां पे हल है, जिस तरह से ये हल हो सकता है, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट उसी पे फोकस हैं और उसी अंदाज से जो है वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अफहाम व तफहीम से बढ़ा रहे हैं। हम तसादम के रास्ते की बजाय अफहाम व तफहीम से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ MQM की क़यादत का भी और उन जमातों का भी जो बलूचिस्तान के इसी किस्म के मसले से जो है वो मुंसलिक हैं कि वो इस बारे में हुकूमत से तावन कर रही हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस मसले को मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल अनकरीब मुस्तकबिल में हम इसको हल कर लेंगे। PTI ने कल आपके बारे में दावा किया है, PTI ने, कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जल्द ही जो इमरान खान के पैरों में पड़ने वाले हैं। ऐसा क्या सूरत-ए-हाल होने वाली है कि आप उनके पैरों में पड़ने जाएंगे? इसमें एक सवाल और ऐड कर लीजिएगा, मिस्टर X और मिस्टर Y का उन्होंने जिक्र किया है। आप दोबारा गिरदान शुरू हुई है। ये X और Y है कौन? ये Z तक कहानी खुली जा रही है। देखिए, मामला ये है कि ये मिस्टर X और मिस्टर Y जो है ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये XY करने की क्या जरूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पांव पड़ने की, तो हो सकता है
कि उनको पांव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया जाए। राणा साहब ये फरमाइएगा कि राणा साहब ये देखने में आ रहा है कि मुल्क में और कराची और बलूचिस्तान में कुछ अलग इंसाफ और कानून है। यहाँ पे लाशें मिलती हैं या लापता कर दिया जाता है, लेकिन इमरान खान और उनके लोग जो हैं वो इदारों की तब्दील करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि फजलुर रहमान ने ये कहा है कि आप हकीम राना सनाउल्लाह हैं, आपके पास इनकी क्या हिकमत है, क्योंकि वो अक्टूबर में इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए जो है वो माजून तैयार है, जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। देखें, मामला ये है कि जहां तक इस बात का तल्लक है, भले वो कोई भी हो, किसी के खिलाफ भी हम इस किस्म का एक्शन नहीं चाहते। अगर किसी का कोई जुर्म है, कोई वो अदारों के खिलाफ बात कर रहा है या कोई वो और किस्म का कोई जो है वो क्राइम कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो अपीयर करना चाहिए। ये गुमशुदगी या लापता करने की बात जो बलूचिस्तान के लोग और खास तौर पे कराची के लोग फेस कर रहे हैं, हम बुनियादी तौर पे इसके खिलाफ। अच्छा राणा साहब इमरान खान साहब ने जी लास्ट क्वेश्चन आप करना। जी मैं कर रहा हूँ। जी इमरान खान साहब ने अक्टूबर में दोबारा तहरीक चलाने और इस्लामाबाद आने का ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि हमें कैसे रोका जाता है, क्या कहेंगे? अब जब वो आएगा ना, उसे ऐसी धुनी देंगे कि वो वहाँ से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुंह नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और रहनुमा MKM मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका लापता अफराद की बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम के साथ मुलाकात में बहुत से पहलुओं पर इत्तेफाक हुआ है।